میں نے کہا اس نے امام حسین کو پاگل کہا، آپ کے کانوں پر جوں تک نہیں رہیں گے؟ کہتے نہیں وہ یہ کچھ اور کہنا چاہتے تھے. تو میں نے کہا وہ کہتے نا جو کہنا چاہتے تھے، وہ کہتے نا. اس نے پاگل کیوں کہا؟ کہتے جناب جذبات تھے. میں نے کہا تم نجدی کتوں، تمہارا کام ہی ادب و تعظیم نہیں ہے. تمہارے جذبات ہوتے ہیں تو الفاظ نہیں ہوتے، الفاظ ہوتے ہیں تو جذبات نہیں ہوتے. یہ کام سنیوں کا ہے جن کے جذبات بھی جواں ہے اور الفاظ بھی اعلیٰ ہوتے ہیں. یہ تبلیغ تمہارا کام نہیں، صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو بیان کرنا تمہارا کام نہیں. اٹھائیے ایک کلپ میں وہ کہتا ہے معاذ اللہ، سنیے غور سے، تبلیغی دیوبندیوں سنو سنو غور سے. کہتا ہے توریت اللہ کی کتاب نہیں ہے، زبور اللہ کی کتاب نہیں ہے، انجیل اللہ کی کتاب نہیں ہے. اور آپ ڈھونڈنا جناب کہاں پر یہ تقریر کا نام ہے میلاد النبی، اور تقریر فیصل آباد جامع مسجد عائشہ کی ہے. ابھی جائیے نیٹ پر، نیٹ کا زمانہ ہے، ابھی نیٹ واضح کیجئے، میلاد النبی لکھیں، اس بندے کا نام لکھیں طارق جمیل کا، مسجد عائشہ کا نام لائیں، پوری تقریر کو ڈاؤن لوڈ کریں. جو جملہ میں کہہ رہا ہوں اگر وہ نہ ہو، عدالت کہیں گے عدالت، جہاں کہیں گے جہاں، آنے تیار ہوں. اس لیے کہ الحمدللہ جن بزرگوں کے قدموں میں ہم بیٹھتے ہیں، نہ وہ ہمیں بے غیرت بناتے ہیں نہ ہمیں جھوٹا بناتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ کہتا ہے توریت اللہ کی کتاب نہیں، زبور اللہ کی کتاب نہیں، انجیل اللہ کی کتاب نہیں. پھر آگے چل کر میں نے سنا کہ شاید کوئی الگ بات ہو. کہتا نہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے. اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو اس میں رد و بدل کیوں ہوتا؟ ایک کلپ سنو. اور کہتا ہے کہ رسول اللہ لیٹے ہوئے ہیں، جملہ کہتا ہے رسول اللہ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی ناف نظر آ رہی ہے. امام حسن کھیلتے ہوئے آئے، دیکھا کہ نانا کی ناف کا سوراخ ہے. یہ جملے اس کے ریکارڈ سنیے. نانا کے ناف کا سوراخ نظر آیا، امام حسن نے وہیں سے پیشاب کی دھار ماری. امام حسن نے وہیں سے پیشاب کی دھار ماری. کس نے بولا یہ جملہ؟ طارق جمیل نے. اوے یہ کانفرنس تجھے الٹیمیٹم دے رہی ہے، تو 295C کی بات کرتا ہے، اس سے آگے بھی ہم جانے کے لیے تیار ہیں. کیا سنیو نکلو گے؟ انشاءاللہ. پورے پاکستان میں نکلو گے انشاءاللہ. انتظامیہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس کی خبر لے اور ایسے شخص کی تقریر کو بینڈ کروائیں، کیونکہ ایسی تقریریں جو ملک میں فساد پیدا کریں. میں کہتا ہوں تبلیغیوں، آج تم نے حضرت ابراہیم کو بڈھا کہا، موسیٰ بھاگا، تم نے یہ کہا، تم نے کہا امام حسن نے نانا کے پیٹ پر پیشاب کی دھار ماری، تم نے کہا حسین پاگل تھا معاذ اللہ، تم نے کہا اللہ بھی ہنستا ہوگا، تم نے کہا ہمارے وہاں نکاح یوں ہوتی ہے جس طرح ڈرائیور کہتا ہے، اور جان دے جان دے جان دے آن دے آن دے آن دے. ساری مسجد ہنس رہی ہے. تم نے کہا کہ حضرت عائشہ نبی کی صحبت میں رہ کر نہیں بدلی. انتظامیہ ان کتوں کو لگام دے، بے شک بے شک ان کو لگام دے. اس لیے کہ اگر یہ نظریہ نجدی کتوں پر وہ یار اونچا تو نجدی کتوں پر، نجدی کتوں پر، تبلیغی جماعت پر لعنت، تبلیغی جماعت پر. لعنت، میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے، صحابہ کی گستاخی کی ہے. تبلیغی جماعت پر. لعنت. اور انتظامیہ بکھرے نہیں، 90 کلو چرس انہی کے بستر سے پکڑی گئی تھی امریکہ میں. پریشانی کی ضرورت نہیں، تمہیں ٹھوکنے کے لیے، فوجیوں کو مارنے کے لیے، وردیوں میں تمہیں مارنے کے لیے پلاننگ رائمنڈ میں ہی ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو مصطفیٰ کے آل و اولاد کے نہیں، وہ تمہارے کہاں ہو سکتے ہیں. جو مصطفیٰ کے غلام ہیں وہ پاکستان کے بھی عاشق ہیں، تمہاری وردیوں سے بھی پیار کرنے والے ہیں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ لہذا ہم یہ کہتے ہیں اور تبلیغی جماعت سے کہتے ہیں کہ اس کو ہٹائیں، اس لیے کہ آج اگر ابراہیم علیہ السلام کو بڈھا کہا جائے، امام حسن کو حسین کو پاگل کہا جائے، اور آج معاذ اللہ حضرت موسیٰ کے لیے گھٹیا جملے. اور ایک جملے میں کہتا حضرت عمر جو ہے وہ بھیگی بلی کی طرح بن گئے، معاذ اللہ یہ جملے کہے جائیں. مجھے بتاؤ یہ نوجوان کہتے نہیں ہم تو نوجوانوں کو قریب کر رہے ہیں. میں نے کہا جو نوجوان تم سے یہ لب و لہجہ سیکھے گا تو 10 سال کے بعد وہ مسجد میں پھر کلب بنائے گا. کیا بنائے گا؟ کلب بنائے گا. اس لیے کہ جب دین میں نبیوں کے لیے ایسے جملے کہے جا سکتے ہیں تو بعید نہیں کہ تیری داڑھی بھی وہ مونڈے کہ جب حضرت ابراہیم کی قدر نہیں، حضرت حسین کی قدر نہیں،
کربلا والوں کو تو نے پاگل کہہ دیا تو پھر بچے گا کون؟ یہ امت بچی اس لیے ہے، یہ پاکستان بچا اس لیے ہے کہ عزت رسول اور عزت اہل بیت، عزت صحابہ اور اولیاء کے ادب کرنے والے یہاں موجود ہیں۔ جو بڑوں کا ادب کرتے ہیں وہ ان کے اس اسٹیج کو خراب نہیں کرتے۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ لہذا سنیو، شاہ صاحب کے مبارک جملے میرے ساتھ مل کر کہیں، جاگو جاگو، ہاتھ اٹھا کر بولو جاگو، سنیو، تم زندہ قوم ہو، دنیا کے کتوں سے ڈرنا نہیں۔ حسین کربلا میں 72 تھے، سامنے 22,000 اور 40,000 تھے، جھکتے نہیں دیکھے جاتے، جھکتے نہیں دیکھے جاتے، حضرت حر کا نظریہ دیکھا جاتا ہے، اور نظریوں پر نجات ہوتی ہے۔ توجہ کرو۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، طارق جمیل صاحب کی جماعت کہتی ہے 2 مقدس خواتین۔ میں نے کہا جی کون مقدس خواتین؟ کہنے لگی جی ایک خاتون بینا ملک تھی اور ایک خاتون نرگس صاحبہ۔ میں نے کہا اتنے تقدس سے آپ نے نام کیوں لیا ان کا؟ کہا یہ امیر صاحب کی صحبت میں آ کر ولیہ ہو گئی۔ توجہ کرنا، یہ جملہ کون ہے جو گلی گلی کوچے کوچے نکلے گا ان کے خلاف؟ تمہاری ماں کی اور میں تمہاری ماں کی جو چادریں ہیں نا، اس کی عزت بھی سیدہ کے جوتوں کے صدقے ہیں۔ میں بہنوں سے، ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں، کراچی کی ماؤں کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ دھرنے کے دوسرے دن کئی ہزار کے قریب، یعنی یوں سمجھے کہ جس کی تعداد ہزاروں میں تھی، وہ عورتیں گھروں سے نکلی اور سیدہ عائشہ کی محبت میں اپنے سے احتجاج کو ریکارڈ کرایا، اس لیے کہ سیدہ کے بارے میں جملے کہنا کہ سیدہ عائشہ رسول اللہ کی صحبت میں رہ کر بھی عورت نہیں بدلی، یہ ہر عورت کو گالی ہے، یہ ہر بیٹی کو گالی ہے، یہ ہر ماں کو گالی ہے۔ اس لیے کہ مائیں جب اپنی عفت و پارسائی بیان کرتی ہیں تو سیدہ زہرا کے پردے کا ذکر کرتی ہیں۔ جب بیٹیاں اور مائیں اپنی پارسائی کو فخر سمجھتی ہیں تو سیدہ کی چادر تطہیر کا تصور کرتی ہے۔ یہ کہنا کہ نبی کی صحبت میں بیٹھنے سے عورت نہیں بدلی، میں پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ یہ 2 مقدس خواتین، میں نے کہا کون سی خواتین؟ حافظ ضامن جلال آبادی سہارنپور میں جن کو مرید کیا کرتے تھے اور سال میں 1 دفعہ جایا کرتے تھے، کہتے یہ 2 مقدس خواتین، میں ان کے بینا ملک اور نرگس صاحبہ۔ میں نے کہا اتنے ادب سے نام کیوں لیا؟ کہا جب سے امیر طارق جمیل صاحب کی وہ صحبت میں آئی ہے تو ولیہ ہو گئی۔ میں نے کہا اوئے تیرے منہ پر تھوکوں میں، اور تجھے یہاں سے اب میں کیا کروں کہ اگر یہ بتا کہ طارق جمیل کی صحبت میں آ کر تم یہ نظریہ سکھاتے ہو کہ طارق جمیل کی صحبت میں آ کر 2 عورتیں پہلے جو گناہگارہ تھی اب وہ ولیہ ہو گئی ہیں اور نبی کی صحبت میں رہنے والی عورت نہیں بدلی۔ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، یہ عزت رسول کا مسئلہ ہے۔ حضور کی صحبت پر تبرہ کرنا یہ کفر ہے، ام المومنین کی اہانت کرنا یہ کفر ہے۔ اور خدا را اس مسئلے کو کسی شخصی مسئلے پر نہ لو۔ ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے، ایک ساتھ نہیں یہ کفر نہیں، یہ گمراہی نہیں ہے۔ میں نے کہا تو پرے ہٹ دیا، تیرا فقہ پڑھنے کا فائدہ کیا؟ اس لیے تو نے فقہ پڑھے تھے، اب تو گمراہی اور فسق میں جائے گا۔ ہم کہتے یہ توہین ہے، توہین ہے۔ میں نے کہا مفتی صاحب یہ انداز نہیں ہوتے فتوے کے، آپ کو ثابت اچھی نہیں ملی ابھی، آپ وفادار کے ٹکڑے آپ نے نہیں کھائے، کسی عاشق کے جوتے آپ نے ابھی تک نہیں اٹھائے، اور کسی وفادار کے دہلیز کو ابھی تک آپ نے چوما نہیں۔ اس لیے خارجی خشک مفتی تو بنا، اور جو عاشق ہوا کرتے ہیں جنہیں خدا عشق کی دولت دیتا ہے اس مفتی کو پھر امام محمد رضا کہا جاتا ہے۔